ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب جاری ہے۔ عن ابی سعید وابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فلیزوجه فان بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابیہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو پس اس کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، وہ ادبہ اور اس کو اچھا ادب سکھائے، اچھی تربیت کرے اس کی۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے، اس کا نکاح کرے۔ یہ باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ اگر وہ بچہ بالغ ہو گیا اور اس نے بے پرواہی کی، اس کا نکاح نہیں کیا، اس کی شادی نہیں کی، غفلت سے کام لیا، بے پرواہی کی، بیٹے کی یا بچی کی شادی کی پرواہ نہ کی اس نے، فَأَصَابَ إِثْمًا فَأَصَابَ إِثْمًا پھر اس بچے نے یا بچی نے کوئی گناہ کا کام کر لیا، حرام کاری کی طرف چلا گیا، تو فرمایا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ پس بے شک اس کا گناہ اس کے باپ کے اوپر ہے، اس کا گناہ اس کے باپ کے اوپر ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شادی کو جو ہے نا بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے، زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہمارے معاشرے میں، ماحول میں۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے، زنا بہت مشکل ہو، نکاح آسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ۔ سب سے فرمایا بہترین اور برکت والا نکاح وہی ہے جس میں خرچہ کم ہو، کم سے کم خرچہ ہو، وہ سب سے بہترین اور برکت والا نکاح ہے۔ اگر ہم اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا غیروں کے طریقے کے اوپر چل پڑے ہیں، یہودیوں کے، انگریزوں کے طریقے کے اوپر، اس لیے جو ہے ہم جو ہے ان کے پیچھے لگ کے بچیاں اور بچے بیٹھے رہتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، جی پیسے نہیں ہیں، اتنا جہیز دینا ہے، یہ دینا ہے، فلاں دینا ہے۔ شریعت میں جہیز نہیں ہے، شریعت میں وراثت ہے، جہیز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اب جب تک جی اتنا میرے پاس لاکھ نہیں بنتے، اتنا جائیداد نہیں بنتی، میں بچی کی شادی نہیں کرنی، خام خواہ اس کو بٹھا ہی رکھنا۔ اور اسی طرح بچہ ہے، جی ابھی میرے پاس فرصت نہیں، میں شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم دیکھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی، صحابہ کرام نے کی، ان کو دیکھ کر اگر ہم چلیں اور ان کے مطابق شادیاں کریں تو ہمارے خرچے بھی بہت کم ہوں اور شادیوں میں برکت بھی ہو، شادیوں میں برکت بھی ہو، پریشانیاں بھی نہ ہوں۔ آج کوئی آدمی اگر بچے کی یا بچی کی شادی کر لے، پھر 4-5 سال تو قرضہ نہیں اترتا ہے۔ ہاں جی، باپ کی کمر جو ہے نا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، قرضہ اتارتے اتارتے پریشان ہوتے ہیں، پھر روزانہ کوئی نہ کوئی قرضہ لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کریں جس میں خرچہ بہت ہی کم ہے، کم سے کم خرچہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ سفر پر تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، تو نکاح کے بعد جو ہے حالت یہ تھی کہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو کہا کہ بھئی کوئی چیز کھانے پینے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کچھ نہ کچھ۔ آپ نے گھر میں دسترخوان بچھاؤ، جس کے پاس جو چیز ہے کھانے کی لے آؤ، ادھر دسترخوان پر رکھو۔ پھر وہ لے آئے، ہر کسی نے دسترخوان پر رکھ دیا، کسی نے کھجوریں، کسی نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، یہی ولیمہ ہے، سبحان اللہ، کھاؤ یہ ولیمہ ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ہے مشکل، کوئی پریشانی ہے؟ ایک تو ہم نے یہ جہیز والی لعنت جو ہم نے شروع کر رکھی ہے نا، بہت ساری بچیاں بیٹھ بیٹھ کے ان کے سر سفید ہو گئے ہیں، لیکن شادیاں نہیں ہوئی۔ بات تو بڑی مشکل ہے لیکن کہنی پڑتی ہے۔ ہمارے مولانا صاحب، مولانا لقمان صاحب علی پور کے ایک مولانا صاحب تھے، بہت بڑے نیک آدمی تھے، بزرگ اور مجاہد آدمی تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ علی پور کے علاقے میں ایک عورت فوت ہوئی، ایک عورت
اس کا باپ پہلے فوت ہو گیا تھا، اب یہ بچی جو ہے بیٹھی 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 بھائی نے اس کی شادی نہیں کی، بوڑھی ہو گئی اور وہ بال سفید ہو گئے، بیمار ہو گئی، آخر کار مرنے کے قریب آ گئی۔ آخری وقت میں اپنے بھائی کو اس نے بلایا، کہا کہ بھائی میں نے تو جیسے کیسے زندگی گزار لی ہے، بھائی میں اتنا پریشان ہوتی تھی کہ جب باہر کتا بھونکتا تھا نا، میں کہتی تھی اس کے ساتھ جا کے منہ کالا کر لوں، لیکن میں نے جیسے کیسے زندگی گزار لی ہے، میری چھوٹی بہن ابھی باقی ہے، خیال کرنا اس پر، اس کا وقت پر نکاح کرنا، ورنہ اس کا جرم تیرے سر پر ہے۔ علماء نے تو اتنا لکھا ہے کہ اگر بچی کا جوڑ کا خاوند بھی مل گیا ہے اور پھر بھی یہ نکاح نہیں کرتا، اس کا خواہ بٹھائے رکھا ہے، جتنا ماہواریاں ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے گی، وہ گندا خون اس کو قیامت کے دن پلایا جائے گا کہ تو نے خواہ اس کو کیوں بٹھائے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرو، جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو پھر دفنانے میں، جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو، قرضہ اگر آپ کے پاس آ گیا ہے پیسے تو قرضہ اتارنے میں دیر نہ کرو، فرض نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر اس میں دیر نہ کرو، ٹائم پر اپنی نماز پڑھو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، یہ بچے کا نام اچھا رکھنا، بچوں کو اچھا ادب سکھلانا، اور جب بالغ ہو جائے ان کا نکاح کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔